وہ بے حد تھک چکی تھی، اس وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ پر اچانک اس شخص کا آ کر اسے ایسے اٹھانا اس کے تمام حواس جھنجھوڑ گیا تھا۔ وہ اس کو سنا کر کمرے سے واپس نکل گیا تھا۔ میرب کو اپنا سر دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے جو تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا تھا وہ اس کی حواس جھنجھنا گیا تھا۔ وہ ہمت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ حویلی میں ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ننگے پیر چلتی ہوئی حویلی کے مین دروازے سے نکل کر باہر بنے برآمدے میں آئی تھی۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھیں۔ ان کے پاس جا کر سلام کرتی تخت پر بیٹھی تو وہ اسے دیکھ نرمی سے مسکرائیں۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آرام کر کر کے اب کچھ بہتر لگ رہا ہوگا نا تمہیں؟ انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی، پر سر میں درد ہو رہا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں کہتی اماں جان کو بڑی پیاری لگی تھی۔ شنو، جا کر بچی کے لیے کھانا لا اور پھر اچھی سی چائے چڑھا ہم دونوں کے لیے۔ اور تم آؤ ادھر دم ڈال دوں، ابھی غائب ہو جائے گا سر درد۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ وہ ذرا سی کھسک کر اماں کے پاس ہوئی۔ اماں نے دم ڈالنا شروع کیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد اماں کی آواز اس کی سامتوں سے ٹکرائی۔ جانتی ہو، بہروز آیا تھا اور شاید اس نے تم سے بدتمیزی بھی کی ہو، پر تم صبر سے کام لینا، دیکھنا بہت جلد وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ اماں نے اس کے سر کو دباتے کہا۔ دم شاید وہ ڈال چکی تھی۔ اماں جی، ہر چیز پہ ہم عورتیں ہی کیوں صبر کریں؟ اس کے لہجے کی تلخی محسوس کرتی وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اگر صبر نہیں کرو گی تو کبھی خوشیاں نہیں آ پائیں گی تمہارے قریب۔ تم جانتی ہو، سکھ ہمیشہ ڈھیر و آزمائش کے بعد ملتا ہے، پھر وہ چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ میرب نے جھٹ آنکھیں کھول کر انہیں تکا۔ پر میں نے مرد کو آزمائش میں گرا نہیں دیکھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ پگلی، یہ جو بہروز جس دور سے گزر رہا ہے یہ اس کی بھی تو آزمائش ہے۔ اس نے اپنا بھائی کھویا ہے، یہ جو آگ اس کے سینے میں جل رہی ہے نا، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اور سب سے بڑی بات، تم دونوں کا رشتہ بہت پیارا ہے، بس اگر تم دونوں وقت پر سمجھ جاؤ۔ انہوں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیا ضمانت ہے اس بات کی کہ وہ میرے صبر کے آگے ہار جائے گا؟ اس نے انہیں تکتے نرمی سے پوچھا۔ میں ضمانت ہوں، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ تمہارے صبر کے آگے ہار جائے گا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ مجھے لگتا تو نہیں، پر پھر بھی کوشش کروں گی، اس نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ صبر کوشش سے نہیں کیا جاتا، جب صبر کیا جاتا ہے تو بس صبر ہی ہوتا ہے، پھر اس کو کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ وہ نرمی سے بولی۔ صحیح، میں صبر کروں گی، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ شنو اس کے لیے کھانا لائی۔ اس نے کھانا کھایا۔ اتنے میں چائے بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ چائے لے کر آئی۔ اس نے اور اماں نے چائے پی، پھر اس کو ایک سر درد کی گولی دی، پھر وہ دیر اماں جی کے ساتھ رہی اور رات 8 بجے اماں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ من بھر کے ہوتے قدم لیے کمرے میں جیسے ہی گھسی، وہ سامنے ہی بیڈ پر ایک شان سے پڑا نہ جانے کس سے موبائل کان سے لگائے ہم کلام تھا۔ اس کو دیکھتے اس نے کال کاٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ اس کے پیر کانپنے لگے تھے۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ کیا پتھر کا مجسمہ بن گئی ہو؟ یہاں آؤ، اس نے سرد بے تاثر لہجے میں اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ جی، وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی جیسے ہی اس کے پاس آئی، اس نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ پر گرایا تھا۔ وہ ایک دم اس کی آغوش میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت برے سے برے رویے کی امید کر رہی تھی، پر یہ کیا؟ خوف سے اس کے پیر کانپ اٹھے تھے۔ اس نے اٹھنا چاہا کہ ایک دم وہ کروٹ لے کر اس پر مکمل طور پر جھکا۔ راہ فرار ممکن نہیں، اس نے سخت انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے کہا۔ میرب کا سانس اٹکا تھا۔ مجھے پتہ تھا، مجھے دیکھ کر تم یوں ہی پل میں پگھل جاؤ گے، وہ تمسخر سے گویا ہوئی۔ ہاں، تمہیں تو ویسے بھی بڑا تجربہ ہے نا مردوں کو پل میں پگھلانے کا، اس نے بھی سیدھا خنجر سے وار کیا تھا۔ میرے بارے میں ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرنے کے جتن کرنے لگی تھی کہ وہ یکدم اس پہ مزید حاوی ہوا تھا۔ دونوں کے وجود ایک دوسرے سے مکمل طور پر جڑے پڑے تھے۔ میرا دل جیسے الفاظ استعمال کرنے کو کرے گا میں کروں گا، اور تم ہوتی کون ہو مجھے یہ بتانے والی کہ میں تمہارے لیے کیسے الفاظ استعمال کروں؟ تم ایک قاتل کی بیٹی ہو اور تم یہاں اپنے باپ کے جرم کی سزا کاٹنے آئی ہو۔ یہ انداز، یہ کانفیڈنس تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس کی بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اپنے لہجے میں ڈھیروں نفرت سموئے گویا ہوا۔
بیوی ہوں آپ کی، عزت کی مستحق ہوں، نرم لہجے میں کہا گیا تھا۔ اچھا، اتنی ہی عزت دار ہو اور عزت کی مستحق ہو تو بتاؤ اس دن کھیتوں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ اس کا چہرہ دبوچ کر گرایا۔ میں نے اس دن بتایا تو تھا کہ میں آپلے لینے گئی تھی، وہ نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھا، اور آپلے لینے کے بہانے اپنے کسی عاشق سے ملاقات کر کے آ رہی تھی؟ اب کہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ تہذیب آمیز تھا۔ دور ہٹیں، وہ ایک دم اسے دھکا دے کر اٹھی تھی۔ وہ بھیگی بلی سے ایک دم خونخوار شیرنی بن گئی تھی۔ وہ اس کے خونخوار ہونے پر تمسخر سے ہنسا تھا۔ جس میں خامی ہو وہ یوں ہی بھڑکتا ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر ہوتا طنزاً ہنسا تھا۔ آپ جیسے انسان جس کی سوچ اس حد تک گری ہوئی ہو میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ حقارت سے کہتی اسے سلکا گئی تھی۔ میں کتنا گرا ہوا انسان، اس کا اندازہ تمہیں بہت جلد ہو جائے گا، زیادہ میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں۔ سگریٹ کو لائٹر سے جلا کر ایک کش لیتے کہا، مجھے اچھے سے معلوم پڑ چکا ہے کہ آپ کیسے مرد ہو۔ وہ ماتھے پر لاتا تیور یا سجائے کہتی لیٹنے لگی تھی کہ اس کے الفاظ سن اس نے اسے دیکھا۔ یہاں سونے کی ضرورت نہیں، اپنے مرنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ وہ بدتمیزی کی تمام حدود پار کر گیا تھا۔ میں تو یہیں سوؤں گی، بیوی ہوں آپ کی، وہ جیسے سلگی۔ اچھا، بیوی ہو، ٹھیک ہے پھر حقوق ادا کرو میرے، اس نے اسے ستانے کو کہا۔ سوچنا بھی مت ایسا، آپ جیسے انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق کبھی نہیں بناؤں گی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں نفرت اور حقارت لیے بھڑکی۔ سمجھ کیا رکھا تم نے مجھے؟ شاید تم نے ابھی ٹھیک سے مجھے پہچانا نہیں۔ میں چودھری بہروز ہوں، میرے ساتھ ان انداز میں بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا، اور جو رکھتا ہے نا میں اس کی ہمت توڑ دیتا ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی طرف سرکا گیا تھا۔ جس وحشی انداز میں اس نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تھا، وہ تڑپ گئی تو رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو نکالنا چاہا پر ناممکن سی بات تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اس کی انگلیوں کی جنبش کو اپنے وجود پر ہوتا محسوس کر کے سسک کر کہا۔ پھر وہ ہوا جو شاید ہونا تو چاہیے تھا پر ایسے نہیں۔ بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اس سے الگ کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہروز نہیں، اس نے ایک دم سر نفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا۔ کیوں نہیں ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا۔ پلیز دور ہٹیں، وہ گہرے سانس لیتی ہی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بہروز تمسخر سے ہنستا اس کے لبوں پر اپنا مضبوط ہاتھ جماتا اپنا حق وصول کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ جو ابھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا، اس کے رونے کی آواز پر جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا، بند کرو یہ رونا دھونا، ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا۔ وہ اس کے رکنے پر بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کے روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے ہی وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھیں، وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ ایک دم بہروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اسے دیکھ کر جو بےعزتی انہوں نے اس کی وہ رات کی گئی، ان کے بیٹے کی گئی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھاڑ سے کانپ اٹھی تھیں۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے بابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو وہ محض لب بھیج گیا، پر جب بابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی تھی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ وہ ایک دم بھڑکا، ابا، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مشتعل ہوا۔ بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ فنی ہے، ابا چیخے۔ ابا، غلط بات نہ کریں، نکاح کر کے لایا ہوں، وہ جیسے بفرا۔ ہاں، نکاح بے شک کیا ہو، پر اس کی حیثیت ہماری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے ایک دم اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ مزید سسک اٹھی۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ سامنے کھڑا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کھڑا، اب اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایک دم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اسے کڑائی سے تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ سے جب تک ابا گھر پر ہوں کمرے سے نہ نکلنا، اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کاٹتے کہا۔ ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا، جو آپ نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ توہین آمیز تھا۔
وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی نم لہجے میں گویا ہوئی، بکواس بند کرو۔ وہ نظر چرا گیا تھا۔